ابو جہل آف دی ریکارڈ جب گفتگو کرتا تھا اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر کہتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، کیا کریں شریکاں جا گئے، ان شریکوں نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی کی، اب یہ نبوت کا اس نے اعلان کیا، نبی کہاں سے لے کر آئے، اب بس اس کی مخالفت کریں۔ اندازہ کریں کہ انسان جو ہے وہ جہنم خرید لیتا ہے حسد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کو کوئی نعمت دے رکھی ہے، اس نعمت کے زوال کی تمنا کر کہ یہ نعمت اس کے پاس کیوں ہے، میرے پاس کیوں نہیں۔ حسد کے کئی درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے دوسرے بھائی سے حسد کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے پاس دولت ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس عزت ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس شہرت ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس اتنا بڑا گھر ہے میرے پاس کیوں نہیں، اس کے پاس گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں۔ اس سے حسد کا شکار ہو جائے، اس کی نعمت کے زوال کی تمنا کرنے کے ساتھ ساتھ عملی طور پر اس نعمت کے چھن جانے کی کوشش بھی کرے، یہ بدترین درجہ ہے۔ اور حسد کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے انسان سے حسد کا شکار تو ہو جائے، اس کے پاس جو نعمت ہے اس کے زوال کی تمنا تو کرے، لیکن عملی طور پر کوشش نہ کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے۔ یہ دونوں درجے انتہائی کبھی ہیں، انتہائی برے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر اللہ نے تم میں سے کسی کو ایک دوسرے پر فضیلت دے رکھی ہے تو اس کی ہوس نہ کرو، اس کی تمنا نہ کرو، ہاں اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل، اس کے فضل کا سوال کرو کہ اے اللہ ہمارے اس بھائی کو تو نے یہ نعمت دے رکھی ہے، اے اللہ ہمیں بھی اس طرح کی نعمت عطا فرما، تو گنج بخش ہے، تیرے پاس تمام خزانے ہیں، تو خزانوں کا مالک ہے، جس طرح تو نے میرے اس بھائی کو اس نعمت سے نواز رکھا ہے، جس طرح تو نے اس کو مال دیا ہے مجھے بھی دے، جس طرح تو نے اس کو عزت دی ہے، یا اللہ مجھے بھی عزت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ سے اس کے فضل کا سوال کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ حسد کرنا یہ یہودیوں کا کام ہے، مسلمان حسد کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ حسد کی وجہ سے انسان بڑے بڑے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ آپ گزشتہ خطبے میں سن چکے ہیں کہ اس کائنات میں اللہ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی تھی وہ حسد کی وجہ اور تکبر کی وجہ سے، اور اس زمین پر سب سے پہلا جو ناجائز قتل ہوا تھا اس کا سبب بھی حسد۔ قابیل اپنے بھائی حابیل سے حسد کا شکار ہو گیا اور اس نے اسے قتل کر دیا۔ تو حسد انسان کو قتل تک لے جاتا ہے، حسد انسان کو کبیرہ گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے، اور حسد کی بنا پر انسان یہ بھی نہیں دیکھتا کہ سامنے میرا بھائی ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام پر جو ظلم کیا، جو زیادتی کی، اس کی وجہ بھی حسد تھی۔ حالانکہ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے یہ بیٹے ہیں، اور وہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے ابا جان یعقوب علیہ السلام یوسف سے اور اس کے بھائی سے ہم سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے وہ حسد کا شکار ہو گئے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں سورہ یوسف میں فرمایا اذ قالوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ أَبِينَا، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی جو ہے ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے، ابا جی اس سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اس سے بھائی سے زیادہ محبت کرتے ہیں، وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، پوری ایک جماعت ہیں،
ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا باپ جو ہے وہ کھلی غلطی میں مبتلا۔ اقتلوا یوسف او اطرحوہ ارضا یخل لکم وجہ ابیکم، کہنے لگے یوسف کو قتل کر دو، اس کو کسی جگہ پھینک دو تاکہ ہمارے باپ کی توجہ صرف اور صرف تمہاری طرف ہو جائے۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور بعد چ نیک بن جانا، پہلے قتل کر لو یا کسی دور کسی جگہ پر پھینک دو، توبہ کر لیں گے بعد چ ٹھیک ہو جائیں گے، نیک ہو جانا۔ وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ۔ اور حسد کا شکار ہو کر یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کنویں کے اندر پھینک دیا۔ حاسد یہ بھی نہیں دیتا کہ سامنے میرا بھائی ہے۔ جب انسان حسد کا شکار ہو جائے تو اپنے بھائیوں کو بھی معاف نہیں کرتا، ان پر بھی ظلم کرتا ہے، ناجائز مقدمات میں ان کو پھنسا دیتا ہے، ان کا جو حق اس کے ذمہ بنتا ہے وہ بھی ادا نہیں کرتا۔ یہودی جو تھے مدینہ میں آباد اس لیے ہوئے تھے کہ یہ وہ سرزمین ہے کہ جہاں آخری نبی آنے والا ہے۔ انہوں نے اپنی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھا تھا، تو یہ مدینہ میں آباد ہو گئے کہ یہ وہ سرزمین ہے جہاں آخری نبی آنے والا ہے، اور پھر لوگوں کو بتایا کرتے تھے، مشرکوں کو، کہ وہ آخری نبی آنے والا ہے، ہم اس نبی پر ایمان لائیں گے اور پھر اس نبی کے ساتھ مل کر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے اگر تم نے شرک سے توبہ نہ کی۔ مگر جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ بنو اسحاق کی بجائے بنو اسماعیل سے تھے، وہ حسد کا شکار ہو گئے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، جانتے تھے کہ یہ وہی نبی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ آپ پر ایمان نہیں لائے۔ وجہ کیا بنی؟ حسد ہو جائے کہ یہ شریکوں میں نبی کیوں آ گئے۔ ابو جہل آف دی ریکارڈ جب گفتگو کرتا تھا اپنے ساتھیوں میں بیٹھ کر، کہتا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، کیا کریں شریکاں سے آ گئے۔ ان شریکوں نے حاجیوں کو ستو پلائے، ہم نے بھی پلائے، حاجیوں کی خدمت کی ہم نے بھی کی، اب یہ نبوت کا اس نے اعلان کیا، نبی کہاں سے لے کر آئے، اب بس اس کی مخالفت کریں۔ اندازہ کریں کہ انسان جو ہے وہ جہنم خرید لیتا ہے حسد کی وجہ سے۔ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے۔